أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللہ تعالی نے ان آیات کریمہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہیں ان سب آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم کریں گے اور تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کریں گے اور اپنی عدالت عالیہ میں سب کی حاضری کریں گے اور ذرا ذرا کا حساب ہوگا اور انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے جو آپ کو زندگی دی وہ کہاں گزاری، جوانی کے دن کہاں گزارے، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم تو جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ بس یہ بات بتانی تھی کہ قیامت قائم ہوگی اور ضرور ہوگی اور اس میں شک نہیں، اور عقلاً بھی یعنی قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ کیوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، نیک لوگ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں کہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ، صلہ، اجر، عوض نہیں ملا۔ اللہ کے راستہ میں شہادتیں پا گئے، قربانیاں دے گئے، جان مال کی، اولاد کی قربانی پیش کر کے چلے گئے، ان کو ان کی نیکی کا پورا پورا بدلہ، اجر، عوض، صلہ، مزدوری دنیا میں نہیں ملی، بلکہ بقیہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی کئی دن تک کھانا نہیں پکا، کئی کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے رہے۔ تو دنیا میں ایسے بہت سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء گزرے ہیں کہ ان کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں ملا۔ اب اگر قیامت قائم نہ ہو تو دنیا میں بھی ان کو بدلہ نہ ملا، پھر آخرت میں نہ ملا، تو پھر ان کو تو کچھ بھی نہ ملا، تو ان کی قربانیاں، ان کی ساری محنت، اس کا کوئی نتیجہ تو پھر برآمد نہ ہوا، اس کو کچھ نہ ملا۔ اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے ظالم، جابر، ڈاکو، چور، قاتل پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، یہ سلسلہ رہے گا، حق اور باطل کی ٹکر رہے گی۔ اب اگر قیامت قائم نہ ہو، ان ظالموں کو، جابروں کو، چوروں کو، ڈاکوں کو، قاتلوں کو سزا نہ ملے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اندھیر نگری ہو گئی، یہاں کوئی عدل و انصاف نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کر کے بس گویا کہ ایسے چھوڑ دیا ہے کہ جو جس کو چاہے مارتا پھرے، قتل کرتا پھرے، کوئی حساب لینے والا نہیں۔
تو عقلاً بھی قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے تاکہ نیک کو نیکی کا بدلہ ملے اور بد کو بدی کی سزا ملے۔ اب دنیا میں بھی اگر عدل انصاف نہ ہو اور آخرت میں بھی نہ ہو تو پھر نیکی بدی کا کوئی فرق تو ظاہر نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت تو آنے والی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو لوگ مر گئے، قبر میں چلے گئے، جلا دیے گئے، مچھلیاں کھا گئی، پرندے کھا گئے، درندے کھا گئے، جہاں بھی کسی کے ذرات ہوں گے قیامت کے دن اللہ سب کو زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر مطلق ہے۔ اب اس بات کو لوگ مشرکین عرب جو تھے وہ بہت بعید سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے تھے ہیہات لما توعدون، یہ بات دور ہے، دور ہے، یہ بات یہ عقل سے بھی دور ہے، دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو وہ اس کو بعید سمجھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے پھر ان آیات میں دو باتیں، دو دلیلیں عقلی اور مشاہدی کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنے کے معاملے میں اگر شک میں ہو تو تم اس کو دیکھو نا کہ ہم نے تمہیں پہلے جو پیدا کیا ہے تو تم پانی کی بوند ہی تو تھے، پانی کا ایک قطرہ ہی تو تھے، پھر ہم نے اس قطرے کو اپنی قدرت سے ہم نے اس کو پانی کو گوشت کے خون کے شکل میں ہم نے بدل دیا ہے۔ تو یہ ہماری قدرت ہے نا کہ وہ پانی کا بوند کا ایک قطرہ تھا، ہم نے پھر اس کو خون کی شکل میں بدل دیا، پھر وہ جو خون تھا اس کو پھر ہم نے منجمد کر کے بستہ کر کے اس کو لوتھڑے کی شکل، بوٹی کی شکل بنا دیا، تو یہ ہم نے بنایا ہے نا۔ پھر وہ جو لوتھڑا تھا بوٹی بنی، تو بوٹی جو تھی وہ بعض کو ہم نے کامل اور بعض کو ہم نے نامکمل اس کو ہم نے بنائے ہیں، کہ بعض بچے کامل پیدا ہوتے ہیں، ٹانگیں، ہاتھ، آنکھیں سب سلامت، بعض معذور ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم نے وہ پہلے پانی تھا خون میں بدلا، خون کو ہم نے جما کے منجمد کر کے گوشت میں بدلا، گوشت کو ڈھانچے میں بدلا، ڈھانچے میں روح ڈال دی، اور پھر ہم نے اپنے قدرت سے اس کو مقررہ وقت پر اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر وہ یہ چلتا 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 اب یہ اس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا پھر تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں کہ وہیں اسرائیل پہنچ جاتا ہے، وہ وہیں اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، کچھ پھر ابھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، کچھ لڑکپن میں فوت ہو گئے، اور کچھ کو ہمیں جوانی تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ جوانی میں فوت ہو گئے، کچھ کو ہم نے جوانی سے آگے بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ پھر بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے سے بھی آگے الی ارذل العمر، نکمی اور بیکار عمر کے تک ان کو لے چلتے ہیں۔ وہ جیسے پیدا ہوا تھا تو کسی چیز کا اس کو علم نہیں تھا، وہ بیکار عمر کی طرف لوٹاتے ہیں، پھر اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے، اپنے پوتوں پر پوتوں کو بھی نہیں پہچانتا، اپنے گھر کے دروازے کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو پہلی حالت تھی ہم اس کو پھر اسی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مرحلہ وار، یہ درجہ بدرجہ، یہ جوانی تک لے گے اور جوانی سے پھر زوال کی طرف لے، یہ کون کرتا ہے؟ فرمایا تو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ کام پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی قدرت سے، یہ ایسے ہی دوبارہ قیامت کے دن پھر ہم تمہیں پیدا کریں گے۔ تو پہلے پیدا ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے، تو اس پر تو تمہیں کوئی تعجب نہیں ہے، تو پھر دوبارہ پیدا ہونے پر کیا تعجب ہے؟ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اس کا علم کسی نے چھین لیا ہے، یا اس کی قدرت کسی نے چھین لی ہے، یا معاذ اللہ وہ تھک گیا ہے کہ اب دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ تو جب ایسا نہیں ہے تو کیا اس کی تھوڑی قدرت ہے کہ تم
خوراک کی صورت میں، اجزاء کی صورت میں، پھر پانی کی صورت میں، پھر خون بن گیا، پھر وہ خون منجمد ہو کے وہ پھر بوٹی بن گیا، تو بوٹی پر ڈھانچہ ہو گیا، تو اسی کے اندر پھر رگوں کا جال بچ گیا، تو گردے بن گئے، تو جگر بن گیا، تو دماغ بن گیا، تو یہ ساری ہڈیاں بن گئی، تو پھر اس میں روح ڈال دی گئی، تو پھر جیتا جاگتا حشاش بشاش ایک انسان آ گیا، پھر بچپن آیا، تو لڑکپن آیا، تو پھر جوانی کو پہنچا، بڑھاپے کو پہنچا، تو یہ سارے مرحلہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ تو فرمایا کہ جب یہ میں سارے کرتا ہوں اپنی قدرت سے کرتا ہوں، تو اسی طرح قیامت کے دن پھر اپنی میں قدرت سے پیدا کروں گا، اور تم کہتے ہو کہ پھر کیسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا جیسے پہلی دفعہ ہوا ہے، ایسے ہوگا۔ تو ایک دلیل تو رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی۔ دوسرا رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ جب بارش کچھ عرصہ تک نہ آئے، 6 ماہ 9 ماہ سال اگر بارش نہ آئے، تو تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک ہو کے ایسے سکڑ جاتی ہے، دبی ہوئی پڑی ہوتی ہے، دبی ہوئی اور خشک ہو کے وہ سکڑ جاتی ہے، پھر اس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، کوئی چیز اگی ہوئی نہیں ہوتی، پھر ہم اپنی قدرت سے بارش برسا دیتے ہیں۔ تو وہ بارش جو ہے وہ بخارات کو کون اٹھاتا ہے؟ ان کو پھر فضاؤں میں لے جا کے منجمد کون کر دیتا ہے؟ پانی میں کون بدل دیتا ہے؟ پھر وہ ٹنو من پانی لے کے بادل یوں پھرتے ہیں، ان کو کون چلاتا ہے؟ پھر وہ چھلنی لگا کے قطرات کی صورت میں، کیونکہ یکدم اگر بادل پھٹے پانی گرے تو جس بلڈنگ پر گرے گا وہ تو بیٹھ جائے گی، تو چھانی لگا کے چلے قطرات کی صورت میں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو، نہ کھیت کا نہ مکان کا۔ تو وہ پھر قطرات کی صورت میں کون اتارتا ہے؟ پھر اس بارش کو اتار کے مردہ زمین، بنجر زمین، بیابان زمین، خشک زمین، دبی ہوئی زمین تھی، وہ اس پر ہم نے پانی اتار کے پھر اس کو ہرا بھرا کون کرتا ہے؟ ان کے اوپر طرح طرح کے سبزیاں، کھیت، غلہ، اناج، یہ ساری چیزیں کون اگاتا ہے؟ تو مردہ زمین کو جیسے ہم اپنی قدرت سے زندہ کر دیتے ہیں اور وہ تر و تازہ ہر قسم کی نباتات اگاتی ہے، رونق بحال ہو جاتی ہے، تو جیسے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یہ ایسے کل قیامت کے دن تمہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ تم دونوں دیکھتے ہو کہ روزانہ یہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ بارشیں بھی ہوتی ہیں دنیا میں، یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو تم دیکھتے ہو تو یہ ایسے سمجھو نا کہ جو پہلی دفعہ ایسا کر سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن بھی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ قیامت لانے والی ہے اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات ہے قادر مطلق، وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے۔ یہ تمہارے لیے مشکل ہے کہ بھئی ایک چیز بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، پھر دوبارہ کیسے بناؤ گے؟ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ذرا ذرا اس کے علم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، پہلی امم میں ایک شخص تھا، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلی امم کا ایک آدمی تھا، اس میں کچھ کمزوریاں کوتاہیاں بھی تھی۔ بعض روایت میں آیا کہ وہ کفن چور بھی تھا، جہاں اور کمیاں تھیں ایک یہ بھی تھی کہ وہ قبریں اکھیڑ کے تو مردے کا کفن کھینچ لیتا تھا، یہ عیب بھی تھا اس میں۔ تو بعد میں اللہ نے اس کو جب خوف اور پھر ہدایت نصیب فرمائی تو اس نے پھر اپنے بیٹوں کو مال اسباب، بعد میں اللہ نے اس کو بہت کچھ دے دیا، اولاد بھی مال بھی، تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیسے پایا، میں تمہارا باپ کیسا آدمی تھا؟ تو انہوں نے تعریف کی کہ آپ بہت اچھے ہمارے ابا تھے، آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی، کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، آپ نے ہمیں آرام پہنچایا، راحت پہنچائی محنت کر کے۔ تو اس نے کہا پھر ایک میں تمہیں بات کرتا ہوں اور تم وہ مانو گے؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں قسم اٹھاؤ مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ انہوں نے پہلے قسم اٹھاؤ کہ مانو گے، قسم اٹھوائی ان سے، بیٹوں سے قسم اٹھوا کے پھر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو بہت سارا ایندھن اکٹھا کرنا، ایندھن اکٹھا کر کے لکڑیاں جمع کر کے ڈھیر لگا دینا، پھر مجھے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دینا، پھر آگ لگا دینا، پھر میری لاش جل جائے گی، ہڈیاں باقی بچ جائیں گی، اور جب ہڈیاں بچ ان کو پیس دینا، رگڑ کے پیس کے ایک حصہ سمندروں میں دریاؤں میں بہا دینا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا جب تیز ہوا چل رہی ہو، تاکہ میں نہ ہوں گا، نہ میری پیشی پڑے گی، اور نہ مجھے اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ بس اس کا یہ اپنا خیال تھا، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے۔ وہ ایک تدبیر سوچ رہا تھا شاید اس طرح میں بچ جاؤں، کوئی صورت نکلے۔ جب سب کچھ ہو گیا
تو اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک ذرہ بھی اس کے جسم کی خاک کا ادھر ادھر نہ جائے، حکم دیا سب جمع کر دو، وہ سارے ذرات جمع ہو گئے۔ رب نے حکم دیا پانی کو کہ وہ سارے ذرات جمع کر، وہ سارے ہو گئے۔ اللہ نے پھر اپنی قدرت سے اس کو حکم دیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اللہ کے ہاں پیشی پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا باقی تو بعد میں، پہلے یہ بتا یہ آخری کاروائی تو نے اپنے ساتھ کیوں کی ہے، یہ وصیت کیوں کی ہے؟ تو اس نے آگے یہ جواب دیا کہ اے اللہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ تب تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو ڈر گیا تھا، اللہ کے تو علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ آپ ڈر گئے تھے؟ ان کا اچھا تو ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں اس کو لے جاؤ، جنت میں۔ تو کوئی ذرات کوئی چیز اللہ کے علم سے تو باہر نہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کہیں روئے زمین میں اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، کوئی خشکی میں ہو یا تری میں، سمندروں کی تہ میں ہو یا زمین کے تہ میں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو پوری دنیا میں کتنے جنگلات ہیں، کتنے درخت ہیں، ان کے کتنے پتے ہیں، روزانہ کتنے گرتے ہیں، فرمایا کہیں کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ درخت اللہ کی مخلوق ہے، اس کا جو پتا گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمام انسانوں کے ذرات، خواہ وہ دفنا دیے گئے ہوں، وہ جلا دیے گئے ہوں، خواہ پرندے درندے مچھلیاں کھا گئی ہوں، وہ سب کو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا اور پیشی پڑے گی، حساب کتاب ہوگا۔ اگر کسی کو شک ہے کیسے ہوگا تو ایسے ہوگا جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے، ایسے ہوگا جیسے ہم بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانو، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں بعد الموت کے بارے میں، فإنا، پس بے شک ہم نے ہی، خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے قطرے بوند سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر بوٹی کے ایک لوتھڑے سے، مخلقۃ، جو کامل تھا پورے اعضاء یعنی، وغیر مخلقۃ، اور جو ادھورا یعنی انسان کے بعض دفعہ اعضاء مکمل نہیں ہوتے۔ یہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنے قدرت کے دلائل بیان کریں کہ تم ہماری قدرتوں کو دیکھو۔ ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں کے اندر، ما نشاء، جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ بعض بچے 6 ماہ کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی نکاح کر کے آیا ہے اور 6 ماہ گزرنے کے بعد اگر بچے کی پیدائش ہو گئی ہے تو وہ بچہ حلالی تصور ہوگا اور اسی باپ کا تصور ہوگا۔ ہاں اگر وہ انکار کر دے تو پھر شریعت میں ایک لیان، ایک حکم ہے، پھر وہ آئے گا، اس کی جو تشریح ہے، تفصیل ہے، وہ آگے سورۃ نور 18ویں پارے پہ ہے۔ بہرحال 6 ماہ کے بعد اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ حلالی سمجھا جائے گا اور اسی باپ کا نطفہ سمجھا جائے گا۔ تو بعض 6 ماہ کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں، بعض 7 ماہ کے بعد، بعض 8 ماہ کے بعد، عام طور پر 9 ماہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سال پورا وہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2 سال ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اور ایک مشہور تابعی حضرت ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ گزرے ہیں، وہ 4 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے، اور پھر بچے کی اتنی عمر میں تو دانت آ جاتے ہیں، تو ان کے دانت بھی ہو گئے تھے۔ وہ جب ان کی 4 سال کے بعد پیدائش ہوئی، وہ آتے ہی زور سے ہنسنا شروع ہو گئے، اس لیے ان کا نام ضحاک رکھا گیا، ضحاک بن مزاحم، کہ بہت ہنسنے والے، آتے ہی انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، دانت بھی ان کے نکلے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بعض جلدی، بعض اپنے وقت پر، بعض کو تاخیر سے۔ فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں بچوں کو ماؤں کے پیٹوں میں، کب تک؟ ما نشاء، جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔
ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلاً، اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو. سارے کے سارے شروع میں بچے تھے، اب کوئی بابا ہے تو کوئی چاچا ہے تو کوئی تایا ہے تو کوئی، یہ سب پہلے سب بچے ہی تھے، سارے کے سارے بچے ہی تھے. تو فرمایا ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلاً، اس حال میں کہ تم بچے ہوتے ہو. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو. بچپن آ گیا، لڑکپن آ گیا تو جوانی آ گئی. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ وفات دے دیے جاتے ہیں، جوانی سے پہلے ہی وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل الامور، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو وہ بیکار اور نکمی عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد کچھ بھی. پہلے سب پتا تھا، اب پوتوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے، گھر کے دروازے کا گلی کوچے کا پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے پھرتے رہتے ہیں، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بابا کون ہے، کدھر جائے گا، کس گھر کے پہنچا ہے. فرمایا یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پہلی دلیل. اب دوسری دے وَتَرَى الْأَرْضَ، اے مخاطب تو دیکھتا ہے زمین کو، حامدۃ، دبی ہوئی، خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پر جب ہم اتارتے ہیں اس کے اوپر پانی آسمان سے، تو اہتزت، وہ زمین یوں حرکت کرتی ہے، ایسے کرتی ہے، اور پانی اندر جذب ہوتا ہے. وہ یوں کرتی ہے، پانی کے بلبلے آپ نے دیکھا کہ اٹھتے ہوں گے، پانی اندر جذب ہو رہا ہوتا ہے. اہتزت، وہ حرکت کرتی ہے، پانی اندر گیا، زمین وربت، زمین پھول جاتی ہے، زمین پھول جاتی ہے. وانبتت، اور پھر وہ اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں، ہر قسم کی سبزی، غلہ، اناج اگتا. ذالک، یہ اس لیے قیامت قائم ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا اس لیے بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ ہی وہ حق ہے، وہ سچی ذات ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بے شک بے شک بے شک. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت آتیۃ، وہ تو آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. پھر یہ جو قیامت ہے، موت ہے، یہ ایک موت ہوتی ہے انفرادی، کہ فردن فردن میری آ گئی، اس کی آ گئی، آج فلاں کا، آج فلاں کا، یہ انفرادی موت ہے. اور پھر یہ ایک موت ہے اجتماعی، کہ قیامت قائم ہوگی، سب ایک ہی دفعہ ختم ہو جائیں گے، سارے پہاڑ بھی تو زمین بھی، ریزہ ریزہ، آسمان نظام درم برم. یہ انفرادی موت ہے، وہ ایک اجتماعی موت ہوگی. پھر یہ جو انفرادی موت ہے، یہ اسی طرح ایک ہے انفرادی شخصی قیامت، اور ایک ہے اجتماعی قیامت. جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، اس کے لیے تو قبر ہو گئی، برزخ ہو گیا، اس کے لیے تو معاملہ آگے کا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا. تو ایک ہے اجتماعی قیامت کے قبریں پھٹیں گی اور دوسری دفعہ سب اٹھیں گے. اور ایک ہے انفرادی قیامت کہ ہر آدمی جو مر گیا بس سمجھو اس کی قیامت قائم ہوگی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، اس کو تو ابھی حساب کتاب شروع ہو گیا اس کا. اب چونکہ یہ انفرادی جو موت ہے یہ آئی اور قیامت آئی، اس کا لمحے کا پتہ نہیں کہ کس وقت آدمی کی موت آ جائے. جب موت آ گئی تو قیامت آ گئی. تو اس لیے قیامت کو دور نہ سمجھو، موت کو دور نہ سمجھو. اگر کوئی شخص ایسا ہو، اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں، لیکن اگر شخص کوئی ایسا ہو وہ یہ سمجھے ابھی تو میں بچہ ہوں، پھر جوان ہوں گا، پھر بوڑھا ہوں گا، پھر بیمار ہوں گا، پھر صاحب فراش بنوں گا، پھر مروں گا، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو غلط فہمی میں مبتلا ہے. موت صرف بوڑھوں کو تو نہیں آتی، موت تو جوانوں کو بھی آتی ہے. موت صرف جوانوں کو نہیں آتی، بچوں کو بھی آتی ہے. اور بچوں کو نہیں آتی بلکہ بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے کہ پہلے ماں کے پیٹ میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ موت تو بوڑھوں کو آتی ہے، غلط فہمی ہے، موت جوانوں کو بھی آتی ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موت تو بیماروں کو آتی ہے، یہ غلط فہمی ہے اس کی. موت تو صحت مند کو بھی آتی ہے. جا رہا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا بس گئے، جا رہا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ادھر گرا، اٹھا کے چار پہ رکھا، آگے پہنچ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب موت کا کوئی پتہ نہیں تو پھر اسی طرح سمجھے کہ قیامت کا کوئی پتہ نہیں. تو موت سر پر کھڑی ہے، قیامت سر پر کھڑی ہے، ابھی تک آدمی غفلت میں ہے، اس کو بیداری نہیں ہوئی. فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے.
کیا معلوم اگلے لمحے میں آ جائے. لا ریب فی، اور اس کے آن میں ذرا بر کوئی شک نہیں. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یبعث من فی القبور، اللہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا ان کو جو قبور میں ہیں، جو قبروں میں دفن ہیں یا پرندے درندے کھا گئے، سب کو اللہ اٹھائے گا، حساب کتاب ہوگا، تاکہ نیک کو نیکی کا بدلہ ملے اور جنت ملے، بالا خانے ملے، راحت ملے، اور اس کی جہاز، اس کے مال، اس کی جو کچھ اس نے کیا اس کو عوض اجر صلہ ملے. اور جو ظالم، فاسق، فاجر، بیمان، زانی، شرابی، حرامی تھا، اس کو سزا ملے، تاکہ اس کو جوتے لگیں، کوڑے پڑیں اور جہنم کا ایندھن بنے. یہ ہوگا، اس میں کوئی ذرا بر شک نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. اے اللہ کریم، ان ذاکرین کے آنے کو قبول فرما. انہوں نے سفر میں جو کرایہ وغیرہ پر پیسے خرچ کیے، خرد و نوش پر کرایہ صرفہ خرچ کیا، سب پر ڈھیرو ڈھیر اجر عطا فرما. ان کو جو نیند کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ دقت ہوئی، اللہ اس پر ڈھیرو ڈھیر اجر عطا فرما. اور اس تھکاوٹ اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم ان کے آنے کی اور ان کے ذکر کی برکات ہم سب کو، پوری جماعت کو، پورے مرکز کو، اہل علاقہ، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما. اللہ کریم ان حضرات کو جیسے آپ نے اپنے فضل سے ایک قبول فرما لیا، آنے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ اسی طرح ان سب حضرات کو یہاں کے منتظمین کی پوری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ان حضرات کو اپنا لمحہ لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ یہ تھوڑا سا جو وقت 8 دن اللہ کے لیے نکالے ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے لگ جائیں، اللہ کے ذکر میں لگ جائیں. اللہ یہ اپنے فضل سے ان سب حضرات کو توفیق دینا، تاکہ یہ بر وقت اپنے معمولات پورے کر سکیں. سستی سے، کاہلی سے، ڈنڈی مارنے سے اللہ ان کی حفاظت فرمانا. اللہ ان کو معمولات پورے کرنے کی توفیق عطا فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ اللہ. 2 باتیں سننے بھائی، 2 باتیں بیٹھنے سے. ایک تو یہ ہے بھائی، تشریف رکھیں ایک بندے، کہ بھائی نماز کے وقت دروازے ضرور کھول دینا. جو پیچھے والے ساتھی ہوں، طلباء یا دوسرے ساتھی، وہ ضرور کھول دیا کریں. آج اثر کو جو ساتھیوں کی نماز خراب ہو گئی تھی، اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ دروازے بند تھے، باہر والوں کو نہیں پتہ چلا کہ امام رکوع میں گیا ہے یا کدھر گیا ہے، تو اس لیے ان کو تکلیف بھی ہوئی، نماز بھی ان کی خراب ہو گئی. تو ایک تو بھائی سردی ہو بھی صحیح تو بھی موت نہیں آتی. اب تو ہے ہی نہیں سردی، ہوتی بھی مرتا نہیں آدمی، اس لیے دروازے کھول دینے، اس کا خیال کرنا.